بڑی عجیب سی خبر ہے کہ مجھے بھی بہت مطلب عجیب سا فیل ہوا یہ خبر دیکھ کے. گلستان جوہر کراچی کا علاقہ جہاں پر جنسی جنونی شخص کی شرمناک حرکت سامنے آئی اور گلستان جوہر بلاک 4 میں راہ چلتی برقع پوش لڑکی سے ہراسانی کی کوشش کی گئی، جس میں لڑکی کی مزاحمت پر یہ ملزم فرار ہو گیا، جو کہ مجھے مینٹلی یہ کچھ ڈسیبل لگ رہا تھا، کہ مجھے مینٹلی سٹیبل بالکل نہیں لگ رہا تھا، اور اس نے یہ بڑی عجیب گھٹیا سی حرکت کی جس کے بعد یہ جناب یہاں سے فرار ہو گیا. اس کو بالکل یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں جو کر رہا ہوں وہ سب کچھ دکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھے گی. اسی پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر انوش خان مجھے جوائن کر چکی ہے، جو کہ چیئرپرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف جنڈر اسٹڈیز یونیورسٹی آف پشاور کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی وائرل ہو رہی ہے، یہ لڑکا مجھے تو مینٹلی سٹیبل نہیں لگ رہا، جو اس کی کنڈیشن ہے آپ نے کیا ریڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو کہ آپ اس مدعے پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو میں سچی بات بتاؤں، جو میں نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہو. اچھا. اور جب مطلب اتنی یہ وائرل ہوئی اور اس کے بعد ذرا مجھے اندازہ ہوا تو مجھے بھی تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ مطلب ہو کیا رہا ہے. ایک سڑک ہے مطلب جس میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اپیرنٹلی ریزیڈینشیل ایریا ہے جی. کہ جس میں کسی وقت بھی کوئی باہر نکل سکتا ہے، اور اب تو عام ریزیڈینشیل ایریاز میں یہ سی سی ٹی وی کیمراز نصب میں. تو افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ ایک آپ نے جیسے کہا ہے کہ مجھے بھی جو میرا ایک بہت پہلا ایک امیڈیٹ ریاکشن تھا وہ یہی تھا کہ کوئی ایک نارمل بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن آئی تھنک کہ یہ ذرا بہت زیادہ ہماری ایک قسم کی لینینٹ ریڈنگ ہوگی اس کی. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نارمل نہ ہو اور وہ یہ کام کرے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں ہر لحاظ سے وہ ان چیزوں کو اب فروغ دے رہے ہیں. اور آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ معاشرہ اس حال تک پہنچ کیوں رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسے واقعات کے بارے میں پہلے نہیں سنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ڈاکٹر انوش. یہ تو وہ مطلب واقعہ ایسا ہوا کہ اس لڑکے کو سب نے دیکھ لیا، اور یہ مطلب ظاہر ہے ایک ریزیڈینشیل ایریا ہے اور ان علاقوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور سب کو نظر آ گیا. ایسے بہت سارے کیسز ہوں گے جو کہ بظاہر ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سفر کر رہا ہوگا یا مزاحمت کرتا ہوگا، پریشان ہوگا اور کچھ کر نہیں پا رہا ہوگا. یہ مینٹل سٹیج بالکل آخر پہنچتی کب ہے کہ انسان ایسی حرکتیں کرنے لگے اور اس کو بالکل لحاظ شرم ختم ہو جائے؟ کچھ اب اس کی وجوہات محرکات پہ بات کریں گی آپ؟ جی، میرا خیال میں شاید ایک سائیکالوجسٹ آپ کو بہتر یا سائیکیٹرسٹ اس کا، لیکن آئی تھنک ایک سوشل پہلو میں بات کر سکتی ہوں کہ اگر مجھے اجازت ہو اور میں آئی کین بی ویری اسٹریٹ. یہ پوائنٹ آپ کا پہنچتا ہے جب آپ کے معاشرے میں فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور فرسٹریشن کے باعث جو ہے مطلب بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں جو ہماری پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے معاشی حالات چل رہے ہیں، وہ بھی اس کا ریزن ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپریسیشن یا سراہی چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے. اب ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ان چیزوں کا کچھ فقدان ہے. ہم ذرا اچھا، کنجوسی میں سے لوگوں کی تھوڑا سا تعریف. اس سے ذرا ہٹ کے سوچتی ہوں. آپ بھی جو بات کہہ رہی ہیں وہ غلط نہیں ہے، جی بالکل جی ٹھیک جی بات ہے، لیکن میں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس ان کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو یہ کون سا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، کن سے ملتا ہے، یہ سوچتا کیا ہے، اکیلے میں اگر وقت گزار رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، ان کو بالکل معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے جب تک آپ اگنور ہوں گے، آپ کو کوئی آپ کی کاؤنسلنگ نہیں کرے گا، آپ کو نارمز نہیں بتائے جائیں گے کہ آپ کا کلچر کیا ہے، جذبات آپ کو کہاں کنٹرول کرنے ہیں. اور ظاہر ہے تبھی شرم یا لحاظ آپ کے اندر آتا ہے نا. جب یہ چیز بالکل نہیں ہوگی نہ ایجوکیشنل سسٹم میں، یا تو وہاں پہ ٹیچرز آپ کی کاؤنسلنگ کریں، جو اب آئی تھنک سو آرگنائزیشن میں شروع ہو گیا ہے. کچھ سکولز ہیں جو کہ آپ کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. لیکن گھروں میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. موبائل ایک 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں بھی ہے. میں جی اس طرف آ رہی تھی کہ اچھا. آخر یہ جو آپ کی سوشلائزیشن ہے یہ ہوگی کیسے، مطلب یہ فرسٹریشن ڈیولپ ہی کیوں ہوتی ہے ان دی فرسٹ پلیس. دیکھیں، مجھے تقریباً 30 سال ہونے لگے ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے. میں بچوں سے ایک چیز پوچھتی ہوں کہ ان کی ہابی کیا ہے، ان کے مشاغل کیا ہیں، فارغ وقت میں وہ کیا کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر بچے جو کہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں آتے ہیں، لیٹ سے 18 سال سے لے کے 22-23 سال تک ہوتے ہیں یہاں پہ، ان کی کوئی ہابیز نہیں ہے.
میرے لیے ایز اے ٹیچر یہ ایک بہت زیادہ ڈسٹربنگ بات ہے کہ ان کی ہابیز نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ کی ہابی ہوتی ہے تو آپ کہیں مشغول ہوتے ہیں. ڈاکٹر انوش، اور یہ جو میں نے فرسٹریشن کی، ہابیز اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا گیجٹ آ گیا ہے کہ جس پہ ہم آل دا ٹائم اسکرول کرتے رہتے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں جو چیز پسند آ جائے بس وہ دیکھ رہے ہیں. نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی ایکسٹرا کریکولم ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں ہم بچوں کو انوالو دیکھیں. پہلے وہ وقت تھے جب بچے اکٹھے ہو کے کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال، والی بال کھیلتے تھے، سوئمنگ کے لیے جاتے تھے، ہارس رائڈنگ کرتے تھے. اب یہ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے صرف ایک اس گیجٹ کی وجہ سے. بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں سب تو ایسے نہیں ہے نا. آخر یہ گیجٹ تو ہر کسی کے ہاتھ میں، یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں بھی ہے. ہم کیوں اسکرین ٹائم ہمارا اتنا نہیں ہے جتنا کچھ بچوں کا ہے یا کچھ نوجوانوں کا ہے؟ بیکاز ہم بزی ہیں، ہمارے کچھ اور ایمز ہیں زندگی میں. تو میں اس بات پہ آ رہی تھی کہ ایک تو جیسے آپ نے وجہ فرمایا کہ فیملی میں اب اس طرح سے روک ٹوک نہیں ہے، اس طرح سے انٹروینشن نہیں ہے کہ بچوں کے دوست کون ہیں، وہ دیکھ کیا رہے ہیں. اور دیکھیں ایک حد کے بعد بچوں پہ اور خصوصاً لڑکوں پہ نظر رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایون ہمارے معاشرے میں بھی لڑکیوں کو تو آپ بٹھا دیتے ہیں نا کمرے میں کہ بس بیٹھ جاؤ، تم نے باہر نہیں نکلنا، لیکن لڑکوں کو پہ نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا جو رول ہے پیرنٹس کے بعد وہ آپ کے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کا اور ٹیچرز کا آتا ہے. لیکن اگین جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو ایک حد تک کوئی سبق دے سکتے ہیں، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ دیکھیں بچے جب یونیورسٹی میں آتے ہیں وہ اڈلٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹر 18 صاحبہ سال اس پہ کی عمر ایک سے چیز اوپر اور ہوتے ہیں. بھی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لڑکیوں کو تو بٹھا لیا جاتا ہے کہ بھئی تم کیا کر رہی ہو، یہ حرکت نہیں کرنی ہے، تم باپ کا ڈر یا بھائی کا ڈر. لیکن لڑکا اگر کما کے لا رہا ہے تو پھر اس پہ اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ ذہنی کس کیفیت سے گزر رہا ہے. پھر میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ایک لڑکوں پہ اسپیشلی پریشر بھی ہوتا ہے کہ obviously اگر ایک لڑکے کی کسی طرح کی بھی نیڈ ہے، اس پہ یہ پریشر ہے کہ جناب تم نے ابھی بہنوں کی شادی کرنی ہے، ابھی بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ کرو گے تو پھر تمہارے بارے میں کچھ سوچیں گے. لیکن وہ کس مینٹل فیز آف مائنڈ میں ہے، کس سٹیٹ سے وہ گزر رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آخر کار وہ پھر اس حد تک آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، بظاہر کہ لڑکا بھی مجھے کچھ بہتر فیملی کا لگ رہا ہے لیکن اس نے کیسی حرکت کی ہے جو کہ بالکل ایک دیکھیں وہی بات ہے نا کہ فرسٹریشن کے آپ کے بہت سے لیولز ہو سکتے ہیں. آپ کی پروفیشنل فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات لوگ اپنی جاب سے ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، وہ باسز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. اور اب دیکھیں انسانی دماغ ایسا ہے کہ جو آپ کو وینٹ چاہیے، آپ کو ایک رستہ چاہیے جہاں سے، مطلب دیکھیں لوگ جیسے جب گیمز میں انوالو ہو جاتے ہیں یا کوئی تکنیکی کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو میں ایکیڈیمک سسٹم کی بات کہی تھی کہ آئی تھنک ایز ایکیڈیمکس ہم لوگوں کو بھی اپنے جو کورسز ہیں ان کو ذرا ایویلیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل یونیورسٹیز ہماری ساری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں فار موسٹ پارٹ خسارے میں جا رہی ہیں. تو لہٰذا ان سبجیکٹس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے جن کی مارکیٹ ویلیو ہے. بالکل جب ہم نے صرف مارکیٹ ویلیو پہ فوکس کر دیا بس تو پیسے ہماری کیسے وہ جو بنیں گے ہیومن ہمارے ذہن میں بس ڈیولپمنٹ، یہ ہے. جی ہمارے وہ جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا اور ایک مائنڈ ڈیولپمنٹ کا جو ایک فیکٹر ہوتا تھا جس کو ہم تربیت کہتے تھے، وہ بیچ میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو بالکل جب یہ ہونا ہم چاہیے ان اور اس پر سبجیکٹس کو، ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ظاہر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس پر بھی جو مطلب ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں. اور یہ کام ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اگر یہ کچھ بہتر کریں گے تو آگے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہوگی. اور پیرنٹس کو اسپیشلی اس میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا خاص طور پر، کیونکہ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں وہ کسی بھی ایج میں ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تبھی ہم اس طرح کے واقعات کو روک سکتے ہیں، ادروائز بہت مشکل ہے. اگر آپ رحم و کرم پر زبانے کے چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا جو نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوش، آپ نے اپنا قیمت دیا. بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لیاقت آباد ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے. بڑی عید کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے، صفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک پہنچائی عوام کی آواز. اگر میں آپ کو دکھا دوں اس وقت مناظر، تمام گاڑیاں جو اس وقت ہیں یہاں پر، تمام جو کلیکشنز ہیں، جتنی بھی آلائشیں ان کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگاہ. اور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. بڑی عید کی ٹرانسمیشن 57% عوام نے دیکھی بول کی اسکرین پر، کیونکہ
बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।